واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآلہ الطاہرین اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ یہاں پہ جو عبارت ہے وہ یہاں سے ہے کہ ولا یلزم اشتراط الاجل فیہ لمالہ ولا لغیرہ لأنہ عقد جائز۔ یہاں پہ شہید اول اور شہید ثانی دونوں کا یہ نظریہ ہے کہ جو قرض ہے وہ عقد جائز ہے۔ عقد جائز اور عقد لازم کا یہ فرق ہے کہ عقد لازم کو آپ فسخ نہیں کر سکتے، ختم نہیں کر سکتے، اور عقد جائز کو آپ کسی بھی ٹائم پہ ختم کر سکتے ہیں۔ جبکہ سید سیستانی دامت ظل العالی کا موقف اور باقی بہت سارے فقہا کا یہ موقف ہے کہ قرض جو ہے وہ عقد لازم ہے، ٹھیک ہے، عقد جائز نہیں ہے۔ تو جو مدت اس میں طے کی گئی ہے اس سے پہلے جو ہے یہ بندہ پیسے واپس نہیں لے سکتا، اور اگر مدت طے نہیں ہے تو پھر بھی وہ جو پیسوں کی اسے ضرورت تھی جو اس نے اپنی ضرورت کے لیے استعمال کیے تھے تو اس کی ضرورت کے پورا ہونے سے پہلے یہ پیسے کیا ہے واپس نہیں لے سکتا۔ تو یہ ہمارے جو ہے وہ بات کے فقہا کا موقف ہے کہ قرض جو ہے وہ عقد لازم ہے۔ اچھا، شہید اول اور شہید ثانی کے مطابق قرض جو ہے وہ عقد جائز ہے۔ عقد جائز کا کیا مطلب ہے کہ جو مقرض ہے جس نے قرضہ دیا ہے وہ کبھی بھی چاہے تو پیسے واپس مانگ سکتا ہے۔ پیسے واپس مانگنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے اس عقد کو ختم کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، جب عقد کو ختم کر سکتا ہے تو اب یہاں پہ کہتے ہیں کہ وہ قرض کے جس کی کیا ہوتی ہے مدت ہوتی ہے، جسے کیا کہتے ہیں مؤجل کہتے ہیں۔ مؤجل کے مطابق کیا ہے قرض حالی ہوتا ہے، حال یعنی جو مستقبل اور حال میں استعمال نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، ماضی، حال اور استقبال۔ تو قرض جو حالی ہے جس میں مدت نہیں رکھی جاتی، اور قرض مؤجل کیا ہو گیا کہ جس میں کیا ہے باقاعدہ ٹائم رکھا گیا کہ 6 مہینے کے بعد واپس کرنا ہے، سال کے بعد، مہینے کے بعد۔ تو اب چونکہ شہید اول اور شہید ثانی عقد کو جائز کہتے ہیں تو اب یہاں پہ یہ اس سوال کو سامنے رکھتے ہیں کہ اگر عقد جائز ہے اور اس میں جو مقترض ہے جس نے قرضہ لے رہا ہے اس نے بھی مدت مانگی ہے، اس نے کہا کہ آپ مجھے قرض دیں، میں قرض کو قبول کرتا ہوں، لیکن جو ہے وہ میں کب واپس کروں گا؟ 6 مہینے کے بعد۔ 6 مہینے کے بعد جو اس کا عوض ہے، اگر مثلی ہے تو مثلی، اگر قیمی ہے تو قیمی، 6 مہینے کے بعد میں کیا کروں گا؟ واپس کروں گا۔ اب یہاں پہ یہ سوال کھڑا ہوتا ہے کہ بھئی 6 مہینے سے پہلے کیا یہ جو بندہ ہے مقرض ہے یہ اس مدت کو ختم کر سکتا ہے یا مدت کو ختم نہیں کر سکتا؟ اگر آپ کہیں کہ یہ جو انہوں نے شرط رکھی ہے قرض کے اندر، یہ شرط کیا ہو جائے؟ لازم ہو جائے۔ جب شرط لازم ہو جائے تو اب مقرض جو ہے وہ اس مدت کو ختم نہیں کر سکتا، اور اگر یہ شرط لازم نہ رہے، شرط جائز رہے، تو پھر وہ کیا کر سکتے ہیں؟ مدت کو ختم کر سکتے ہیں۔ تو شہید ثانی کیا فرماتے ہیں کہ بھئی شہید اول نے ایک جملہ استعمال کیا ہے، وہ جملہ کیا استعمال کیا کہ لا یلزم اشتراط الاجل فیہ، کہ یہ جو آپ نے مدت کی شرط رکھی ہے یہ شرط اس کے اندر شرط لازم نہیں بنتی، ٹھیک ہے۔ شرط لازم کیا مطلب؟ کہ جسے ختم کرنا اور جس شرط کو فسخ کرنا اور اس کی پاسداری نہ کرنا، اس کو پورا نہ کرنا لازم نہیں ہوتا۔ لازم ہوتا ہے شرط لازم، لازم نہیں ہوتا تو شرط غیر لازم، ٹھیک ہے۔ وفاء الشرط اذا كان لازما فيقال هذا شرط شرط لازم واذا كان وفاء الشرط ليس بلازم تو کیا کہا جائے گا؟ شرط جائز ہے۔ تو شہید اول نے یہ جو عبارت لکھی کہ بھئی شرط یہاں پہ لازم نہیں ہوگی، جو مدت وہ رکھیں گے مدت کی شرط لازم نہیں ہوگی، تو اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ یہ عقد جو ہے وہ لازم نہیں ہے، عقد کیا جائز ہے۔ کیونکہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کا پورا عقد کیا ہو؟ جائز ہو، لیکن اس عقد کے اندر جو شرط رکھی گئی ہو وہ کیا ہو جی؟ لازم ہو۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ لازم کا مطلب کیا ہے کہ آپ شرط کو پورا کریں گے، اسے ختم نہیں کر سکتے۔ تو جب خود عقد ہی جائز ہے تو اگلا بندہ خود پورے کے پورے عقد کو کیا ختم کر دے گا؟ جیسے وہ عقد کو ختم کرے گا تو شرط خود بخود کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی۔ تو اسی وجہ سے یہ ایک قاعدہ کلیہ فقہ کا موجود ہے کہ عقد لازم میں جو آپ شرط رکھیں گے تو وہ شرط لازم رہے گی، کیونکہ شرط کیا ہوتی ہے؟ عقد کے ضمن میں رکھی جاتی ہے نا۔ تو آپ کو ایک ایسا پلیٹ فارم چاہیے، آپ اس کی مثال کیا لے لیں کہ ایک جو ہے وہ کمرہ ہے، اس کمرے کے اندر کوئی چیزیں آپ رکھنے جا رہے ہیں، تو وہ چیزیں تب آپ کے محفوظ رہیں گی کہ جب کمرہ کیا ہوگا؟ محفوظ ہوگا۔ کمرہ تب محفوظ ہوگا کہ جب پورا گھر کیا ہوگا؟ محفوظ ہوگا۔
تو اسی طریقے سے جو پورے گھر کی حیثیت ہے وہ عقد کی حیثیت ہے. جب پورا گھر ہی آپ کا غیر محفوظ ہے, ٹھیک ہے, کیا ہے جی, جائز ہے, تو اس کے اندر جتنی شرطیں آپ رکھتے جائیں گے وہ شرطوں کی حیثیت بھی کیا رہے گی, لازم کی نہیں بن پائے گی, وہ بھی کیا بن پائیں گی, جواز کی رہیں گی. یعنی ان کے اندر لزوم نام کی کوئی چیز نہیں آ سکتی. ہاں, یہ لزوم کون سا ہوتا ہے, یہ لزوم ہم بحث کرتے ہیں وضعی طور پہ, حکم وضعی کے طور پہ, ٹھیک ہے, یعنی اس کا معاملہ صحیح ہو جائے, معاملہ باطل ہو جائے. ایک لزوم کیا ہوتا ہے, مومن کے آپس میں بات ہوتی ہے اور وعدہ وفائی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, میں نے کسی سے وعدہ کیا کہ بھئی میں وعدہ کرتا ہوں کہ یہ کام کروں گا, اگر وہ وعدہ پورا نہیں کرتا تو وہ گناہ گار الگ طریقے سے ہوگا. لیکن ان کا جو فقہی طور پہ ایگریمنٹ ہے, اس پیسے کا حلال اور حرام ہونا, اس پہ کیا کوئی اثر نہیں پڑے گا, ٹھیک ہے. جیسے فرض کریں کہ شوہر نے وعدے کیے ہوئے ہیں کہ شادی کے بعد جو ہے تمہارے برتن دھو کے دوں گا, تمہارے لیے کیا ہے تارے توڑ کے لاؤں گا, بہت سارے کیا وعدے توڑے ہوئے تھے, وعدے رکھے ہوئے تھے, شادی ہو گئی لیکن شوہر صاحب نے جو ہے وہ کوئی وعدہ پورا نہیں کیا, ٹھیک ہے. اسے کیا کہیں گے کہ نکاح باطل ہو گیا, کہیں گے نہیں نکاح باطل نہیں ہوگا, اس نے جو وعدے کیے تھے وہ کیا ہے اس نے جناب علی پورے نہ کر کے ایک قسم کا دھوکہ دیا اور گناہ گار کیا ہو گیا, ٹھیک ہے. تو معاملات میں جو پیسوں کے معاملات ہوتے ہیں اس میں شرط کے لازم ہونے کا کیا مطلب ہے کہ بھئی اس کو اگر آپ پورا نہیں کریں گے تو سیدھا پیسے کے حلال حرام پہ چکر پڑے گا, اثر پڑے گا, وہ پیسہ کیا حلال حرام بن جائے گا. تو جب مصنف کہہ رہے ہیں کہ یہ شرط لازم نہیں ہوگی, کیا مطلب ہے, اگر اسے پورا کوئی نہیں کرتا تو یہ نہیں ہے کہ کوئی حلال حرام, پیسے کا حلال حرام کا ایشو بن جائے گا, پیسے کا حلال حرام کا کوئی ایشو نہیں بنے گا. ہاں, اگر آپ کہتے ہیں کہ اس نے وعدہ کیا ہوا تو پورا نہیں کیا, تو وہ ایک آپ الگ بحث کر لیں کہ وعدہ کو پورا کرنا کیا واجب ہوتا ہے یا مستحب ہوتا ہے, اس کے اوپر عذاب ہوتا ہے یا عذاب نہیں ہوتا, بندہ فاسق بنتا ہے یا فاسق نہیں بنتا, وہ کیا ہو جائے گی, الگ بحث ہو جائے گی, ٹھیک ہے جی. اچھا جی, ولا یلزم اشتراط الاجل فیہ کیا مطلب, فی القرض, قرض کے اندر جو اجل کی شرط رکھیں گے وہ کیا ہے جی, لازم نہیں ہوگی. اب یہ جو اجل اور مدت کی شرط رکھ رہے ہیں, لمال ہی یعنی لمال القرض, چاہے یہ قرض والے مال کے لیے رکھیں, جیسے کیا کہتے ہیں المال المقترض, اس کی مدت رکھیں گے, یا اس مال کی جو فی ذمہ ہے, مال قرض تو وہ لے رہا ہے نا, لینے کے بعد تو وہ اس کو خرچ کر دے گا نا, ختم کر دے گا. مال ذمہ کی ہوگی نا, مال ذمہ جو اس نے دینا ہے اس کی شرط رکھے گا. جب قرض کا رکھے گا تو ضمن میں ضمان بھی آ جائے گا نا. نہیں, وہ یعنی ویسے تو عموماً عقد میں تو وہ جو آپ چیز دے رہے ہیں اس وقت شرط رکھ رہے ہیں, وہی, یعنی یہ شرط کس کی ہوگی, مال قرض کی ہوگی یا مال فی ذمہ کی ہوگی, بظاہر مال فی ذمہ کی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. تو یہ یعنی وہی آپ درست کہہ رہے ہیں کہ یہ کس کی شرط ہونی چاہیے, مال فی ذمہ کی, کیونکہ اس نے وہ مال تو اس نے خرچ, وہ تو اس کا مالک بن گیا نا. اب جو اس نے واپس کرنا ہے وہ کون سا مال ہے, مال فی ذمہ ہے. تو جو مال فی ذمہ ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں, دین کہتے ہیں, ٹھیک ہے جی, اسے کیا ہے, قرض نہیں کہتے. تو لہٰذا لمال ہی سے ہم کیا مراد لیں, لمال الدین ہے. تو پھر فی الدین میں ہوگا, ہاں فی الدین ہوگا پھر پیچھے بھی, تو قرض بھی تو دین ہے نا. فی الدین, نہیں, ابھی ہم بحث قرض کی کر رہے ہیں نا, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا. قرض اور دین میں کیا فرق ہے پھر, یہ وہی سوال آ جائے گا پہلے والا, پیچھے والی آئی, ٹھیک ہے. قرض تو عقد قرض ہے نا, ٹھیک ہے, قرض تو عقد ہے نا. یہ کیا مطلب, ان عقد قرض میں آپ شرط رکھتے ہیں, عقد قرض میں آپ نے شرط رکھی, کس کے لیے رکھی, جو مال دین تھا اس کی کیا شرط رکھی, یہ جو میرے ذمہ پہ آ رہا ہے اس کی کیا شرط ہوگی کہ 1 مہینے کے بعد کیا ہے, میں واپس کروں گا, ٹھیک ہے جی. ان 1 مہینے کے بعد واپس کروں گا, یعنی میرے ذمہ پہ 1 مہینے کے بعد آئے گا, 1 مہینے بعد, 1 مہینے بعد واپس کروں گا, تو 1 مہینے مہلت والی بات ہوئی نا کہ مجھے مہلت دو تو میں آپ, تو ذمہ پہ کب آ رہا ہے, ذمہ پہ تو ابھی آتا ہے, ابھی آ رہا ہے نا. تو پھر 1 مہینے کی کیا بات ہے, 1 مہینے ادا کی بات ہے, ادا کی بات ہے نا. تو ادا کس کو کیا جاتا ہے, قرض کو ادا کیا جاتا ہے یا دین کو ادا کیا جاتا ہے, جو معافی ذمہ جو آپ کے اوپر, اس کو ادا کیا جاتا ہے, خود کو ادا کیا جاتا ہے. تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا کہ دین کو ادا کرنے کی کیا رکھے, شرط رکھے, قید لگائے. تو قید بالآخر کس کی رہے گی, دین کی رہے گی, ٹھیک ہے, اس مال کی نہیں رہے گی جسے آپ کیا کہتے ہیں, مال قرض کہتے ہیں. اچھا, یہاں پہ میری کتاب میں کیا ایک حاشیہ ہے, انہوں نے لمال ہی کی شرط کیا کی ہے, لمال القرض سے کی ہے, ٹھیک ہے. تو ہم کیا کہیں گے کہ قرض سے تو کیا مراد ہوتا ہے, المال المقترض ہوتا ہے, اور المال المقترض کا مالک کون ہوتا ہے جی, مقترض ہوتا ہے. مقترض جو قرض لے رہا ہے وہ اس کا مالک بن گیا.
جب اس کا مالک بن گیا تو اس میں تو وہ تصرف کر دے گا، تو اس کی کوئی مدت کا کوئی سوال کیا معقول نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ مال مقترض کی کیا شرط رکھی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کیا کہیں گے اصل میں شرط کس کی رکھی گئی ہے؟ زمان کی رکھی گئی ہے کہ یہ جو زمان ہے اس کے ذمے پہ آئی ہے، یہ اپنی ضمانت کو کب پورا کرے گا، اپنے معاف ذمہ کو کب ادا کرے گا۔ تو یہ شرط کس کی رکھی جا رہی ہے؟ ادا او معاف ذمت، معاف ذمہ کو ادا کرنے کی کیا ہے؟ مدت رکھی جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو مجازاً ہم کیا کہہ دیتے ہیں کہ یہ مال قرض کی کیا شرط رکھی گئی ہے، یوں کہہ دیتے ہیں۔ لیکن اگر دقت سے دیکھیں تو یہ ادا الدین کی کے لیے کیا ہے؟ مدت رکھی جا رہی ہے۔ جو مدت رکھی جا رہی ہے وہ دین کے لیے بھی نہیں ہے بلکہ ادا الدین کے لیے ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، ولا لغیری، اور اسی طریقے سے جو اس کا دین ہے اس کے علاوہ جو ہے وہ کسی اور کے لیے کیا ہے؟ مدت رکھے، یعنی کون سا دین جو اسی قرض کی وجہ سے آیا ہے، اس قرض کی وجہ سے دین آیا ہے، اس کے مال کے لیے نہ رکھے، یعنی مال قرض کے لیے نہ رکھے، مال قرض یعنی جو اسی قرض کی وجہ سے اس کے ذمہ پہ آیا ہے یہ چیز، بلکہ لغیری کسی اور مال کے لیے کیا مدت رکھے، ٹھیک ہے۔ یعنی اس کی آپ مثال کیا لے رہے ہیں کہ اس نے جو ہے وہ قرضہ لیا، قرضے میں اسے یہ نہیں کہا کہ یہ جو میں آپ سے قرضہ لے رہا ہوں اس کے بدلے میں جو میرے معاف ذمہ آ رہی ہے اس کے لیے میں کیا مدت رکھ رہا ہوں، نہیں، بلکہ میں نے جو تم سے ادار خریدنی ہے، بیع سلم تم سے کرنی ہے یا بیع سلف کرنی ہے، اس میں کیا چاہ رہا ہوں؟ مدت چاہ رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو وہ مدت کس میں رکھ رہا ہے؟ کسی اور کیا ہے معاملے میں رکھ رہا ہے، قرض والے معاملے میں کیا ہے؟ نہیں رکھ رہا، ٹھیک ہے جی، بلکہ قرض کے معاملے کے علاوہ کسی اور معاملے میں کیا مدت رکھ رہا ہے، لیکن وہ مدت کہاں پہ رکھ رہا ہے؟ یہی قرض کا کیا ایگریمنٹ کرتے وقت، ٹھیک ہے۔ بعد میں کوئی معاملہ کروں گا اور اس میں شرط یہ ہے کہ تم مجھے اس میں مدت دو گے، ہاں بالکل ایسی، ٹھیک ہے۔ یا جو ہے معاملہ ہو چکا ہے، فرض کریں پہلے سے معاملہ ہو چکا ہے، خرید کر چکے ہیں، ادھار ہے، اب وہ کہتے ہیں کہ میں تم سے جو ہے وہ قرضہ لے رہا ہوں، لیکن میری جو ہے وہ شرط کیا ہے کہ تم جو ہے وہ مجھے مدت دو گے واپس کرنے کی۔ وہ کہے کہ بھی کون سے قرض واپس کرنے کی؟ یہ ابھی والا؟ کہتے نہیں، وہ جو گزشتہ قرض ہے، آپ سے چیزیں خریدی تھیں، اس کے جو پیسے دینے تھے اس کے لیے تم مجھے کیا دو گے؟ مدت دو گے۔ اب یہاں پہ جو اشتراط الاجل ہے وہ فی مال القرض نہیں ہے، فی مال القرض یعنی فی مال عقد القرض، یہ جو عقد قرض کا مال ہے اس میں کیا ہے؟ میں مدت نہیں رکھ رہا، بلکہ کہاں پہ میں مدت رکھ رہا ہوں؟ فی مال غیر عقد القرض، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا اس ترتیب کے مطابق یہاں پہ اگر ضمیر ہم یوں پلٹائیں کہ لمال ہی میں لمال القرض ہی مراد لیں، لیکن وہاں پہ لمال القرض میں قرض سے مراد کیا لیں؟ عقد لیں، جو فقہ میں ہے، ٹھیک ہے۔ لمال القرض کیا مطلب؟ یعنی لمال عقد القرض، ٹھیک ہے۔ تو یہاں تک ہمیں ضمیر کے اوپر ہم فیصلہ آخری کر لیتے ہیں، جو ابھی مباحثے سے واضح ہوا کہ یہ جو لمال عقد القرض کی تعبیر ہے یہ درست ہے، ٹھیک ہے، حاشی میں جو ہمارے پاس لکھی ہوئی ہے۔ لمال ہی سے کیا مراد لیں گے ہم؟ لمال القرض، لمال القرض سے مراد قرض کا معنی لغوی مراد نہیں ہے کہ قرض کا معنی لغوی کیا ہوتا ہے؟ المال المقترض، بلکہ یہاں پہ قرض سے مراد کیا ہے؟ فقہی معنی مراد ہے۔ قرض میں معنی کس کے؟ ایگریمنٹ اور عقد کے، معاملہ کے، ٹھیک ہے۔ تو مال قرض کا کیا مطلب؟ یعنی وہ مال جو اسی معاملہ کی وجہ سے کیا ہے؟ دینا ہے، اس نے واپس کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور غیر ہی کا کیا مطلب ہو جائے گا؟ ولا لغیر ہی، یعنی وہ مال جو اس قرض کے علاوہ کسی اور معاملے کا مال ہے، ٹھیک ہے۔ ایک دفعہ کیا ہے؟ اس قرض کی وجہ سے ایک مال اس کے ذمہ پہ ہے، مال سے مراد وہی دین ہی لیں گے، کلی فی ذمہ، اور ایک دفعہ مال کیا ہے؟ عقد قرض کے علاوہ کسی اور کیا ہے وجہ سے اس کے اوپر ہے۔ تو چاہے یہ مدت جو ہے وہ اس مال فی ذمہ کی رکھے جو عقد قرض میں آیا ہے، یا اس مال کی مدت رکھے کہ جو عقد قرض سے ہٹ کے کسی اور بیع سلم اور بیع نسیہ وغیرہ کا مال ہے، اور دونوں کی مدت کہاں پہ رکھی جا رہی ہے؟ فی ہے، فی ہے کیا مطلب؟ فی القرض، فی القرض یعنی فی عقد القرض، فی معاملۃ القرض، قرض کے معاملہ میں مدت رکھی جا رہی ہے۔ کس کے لیے مدت رکھی جا رہی ہے؟ خود اسی معاملہ قرض کے مال کے لیے مدت رکھی جا رہی ہے، یا جو ہے وہ اسی معاملہ قرض کے لیے نہیں بلکہ کسی اور معاملہ کے لیے کیا ہے؟ مدت رکھی جا رہی ہے، چاہے وہ کوئی دوسرا معاملہ، چاہے وہ بیع ہو یا دوسرا معاملہ کیا ہو؟ قرض ہو یا کوئی بھی کیا معاملہ ہو۔ تو نتیجہ یہی نکلے گا کہ اشتراط الاجل فی ہے، اگر آپ یہ مدت کس میں رکھ رہے ہیں؟ فی ہے، فی القرض، قرض کے اندر آپ یہ مدت رکھ رہے ہیں تو پھر یہ لازم نہیں ہوگی
کیونکہ آپ اس شرط کی بیس کس کو بنا رہے ہیں؟ عقد جائز کو بنا رہے ہیں. تو عقد جائز کے اوپر جو آپ شرائط رکھیں گے کہ جی یہ میں عقد آپ سے تبھی کرتا ہوں کہ جب آپ مجھے 1 مہینے کی مدت دیں گے، چاہے اسی مال میں مدت دیں گے ادا کرنے کے لیے، یا وہ جو دوسرے آپ کو میں نے پیسے واپس کرنے ہیں اس میں آپ مجھے مدت دیں گے. یہ اگر شرط کی آپ بیس اسی عقد قرض کو بنا رہے ہیں تو یہ جو شرط ہے یہ آپ کی لازم نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ لأن القرض، کہ جو قرض ہے وہ کیا ہے؟ عقد جائز. فلا یلزم ما یلزم کا کیا بنے گا؟ فاعل بنے گا. پس وہ چیز لازم نہیں ہوگی کہ ما یشترط فیہ، کہ جو قرض کے اندر کیا رکھی جا رہی ہے؟ شرط رکھی جا رہی ہے. کیوں نہیں لازم ہوگی؟ مفعول لاجلہ الحاقا لشرطہ بجزئہ، کہ آپ قرض کی شرط کو ملحق کریں گے اس کی جز کے ساتھ. قرض کا جز کیا ہے؟ قرض عقد ہے نا. عقد کا جز کیا ہوتا ہے؟ ایجاب اور قبول. تو ایجاب اور قبول لازم ہوتے ہیں یا جائز ہوتے ہیں؟ ٹھیک ہے. ایجاب اور قبول بھی کیا ہے؟ لازم نہیں ہوتے، جائز ہوتے ہیں. آپ اپنا ایجاب کر کے اس سے کیا ختم کر سکتے ہیں، قبول کر کے اسے کیا کر سکتے ہیں؟ ختم کر سکتے ہیں. ایک بندے نے کہا میں آپ کو 1 لاکھ قرض دیتا ہوں، آپ نے قبول کر لیا. قبول کرنے کے بعد آپ کہیں کہ نہیں جی مجھے نہیں چاہیے قرض، تو ختم کر سکتے ہیں، لازم تھوڑی ہو گیا. اس نے کہا کہ میں آپ کو قرضہ دیتا ہوں، اس کے بعد وہ فوراً ایجاب کو کیا کر دے؟ ختم کر دے. تو جو حکم کس کا ہے جی؟ جز کا ہے. ٹھیک ہے. عقد قرض کے جز کا کیا حکم ہے کہ یہ لازم نہیں ہوتا، جائز ہوتا ہے. تو یہی حکم کس کا آ جائے گا؟ شرط کا آ جائے گا. تو ایسا نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ عقد کا جو جز ہے وہ جائز رہے اور جو شرط ہے وہ کیا رہے جی؟ لازم رہے. یہ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے جی. یہ الحاق کیوں کرتے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ بھئی آپ جو ہے وہ اپنی مرضی سے الحاق کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. یہاں پہ سوال کیا اٹھتا ہے کہ ما ہوا وجہ الالحاق، اسے کیا کہتے ہیں؟ ما ہوا وجہ الحاق کے شرط العقد بے جزء العقد. وجہ الحاق کیا ہے؟ ٹھیک ہے. تو آپ وجہ الحاق کیا بتائیں گے؟ کہ آپ کہیں گے کہ جز کیا ہوتا ہے؟ عقد کے اندر داخل ہوتا ہے، اور شرط کیا ہوتی ہے؟ خارج ہوتی ہے. جز اور شرط میں یہ فرق کرتے ہیں نا، کہ جز کیا ہوتے ہیں؟ ماہیت میں داخل ہوتے ہیں. جیسے رکوع اور سجدہ کو نماز کے کیا کہتے ہیں؟ اجزاء کہتے ہیں. مقوم ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے لیے مقوم ہوتے ہیں ماہیت کے لیے. جبکہ جو وضو ہے، کپڑے کا پاک ہونا ہے، یہ کیا ہیں؟ شرائط ہیں. یعنی یہ نماز کی ماہیت سے ہٹ کے ہیں. ٹھیک ہے. تو آپ کیا کہیں گے کہ جب جز جو ہے اس کا زیادہ حق بنتا ہے کہ وہ لازم ہو. جب جز لازم نہیں ہو رہا تو بے طریق اولا شرط بھی کیا ہوگی؟ لازم نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. ایک یہ کہیں گے. ایک یعنی مفہوم اولویت بھی وجہ الحاق میں پہلے نمبر پہ آ جائے گا. دوسرے نمبر پہ آپ جی وجہ الحاق میں کیا بیان کریں گے؟ آپ کیا کہیں گے کہ الشرط تابع للمشروط، کہ شرط کس کے تابع ہوتی ہے؟ مشروط کے تابع ہوتی ہے. اذا کان المشروط لازم فشرط لازم، اور اذا کان المشروط لازم نہیں جائزا، اذا کان المشروط جائزا فشرط جائز. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ جو مشروط ہے وہ کیا ہے؟ عقد ہے، اور عقد کے تمام اجزاء ہیں. تو عقد اور عقد کے تمام اجزاء جب جائز ہیں تو یہ کیا ہو گئے؟ مشروط ہو گئے. تو اس کی شرط اس کے کیا ہو جائے گی؟ تابع ہو جائے گی. کہ شرط ہمیشہ جز کے کیا ہوتی ہے؟ تابع ہوتی ہے. تو یہ الحاق ہے شرط کی جو ہے وہ کس کے ساتھ؟ جز کے ساتھ ہونے کی. ٹھیک ہے. واضح؟ تو اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ شرط جو ہے وہ لازم نہیں ہوگی. کیوں لازم نہیں ہوگی؟ کیونکہ الحاقا لشرطی بجزہ، کہ قرض کی جو شرط ہے اس کو قرض کے جز کے ساتھ ملحق کریں گے. کہ جب جز جو ہے وہ لازم نہیں ہوتا تو بے طریق اولا شرط لازم نہیں ہوگا. وجہ اولیت کیا ہے؟ کہ جز داخل ہے، اس کے باوجود وہ لازم نہیں ہے، تو جو خارج ہے وہ کیسے لازم ہو جائے گی؟ اور دوسرا آپ کیا کریں گے کہ جو جز ہے وہ مشروط ہے. ٹھیک ہے. ایجاب اس نے مشروط کیا، قبول اس نے کیا کیا؟ مشروط کیا. اجل کون رکھے گا؟ یا مقترض رکھے گا یا مقرض رکھے گا؟ تو اگر مقترض جو ہے جو قبول کر رہا ہے قرض کو، وہ کہتا ہے کہ میں قرض قبول کرتا ہوں لیکن شرط کیا ہے کہ 1 مہینے کے بعد واپس کروں گا، تو یہ کس کی شرط ہو جائے گی؟ قبول کی کیا ہو جائے گی؟ شرط ہو جائے گی. تو قبول کیا ہے؟ جز ہے. ٹھیک ہے. ایجاب و قبول. قبول کیا ہے؟ جز عقد ہے. تو جز عقد کی شرط کیا ہو جائے گی؟ اجل ہو جائے گی. اشتراط الاجل. تو اجل کس کی شرط ہو گئی؟ جز کی ہو گئی. تو جب جز آپ کا کیا ہے؟ مشروط ہو گیا، اور شرط کیا نام ہے، اور اجل کیا ہوگی؟ شرط ہو گئی. تو شرط کس کے تابع ہوگی؟ مشروط کے تابع ہوگی. تو مشروط جب جائز ہے تو شرط بھی کیا ہو جائے گی؟ جائز ہو جائے گی. اچھا.
نام لو شرط اجر القرض فی عقد لازم، لیکن اگر یہ جو قرض کی آپ نے اجل اور مدت رکھی ہے یہ کہاں پہ ہو؟ عقد لازم میں ہو، یعنی مشروط آپ کا کیا ہو جی؟ لازم ہو، ٹھیک ہے؟ تو پھر کیا ہے؟ لازمہ، تو پھر یہ شرط کیا ہو جائے گی؟ لازم ہو جائے گی، کیونکہ شرط کس کتابیں ہوتی ہے؟ مشروط کتابیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کی کیا مثال بنے گی کہ بے کیا ہوتا ہے؟ بے خرید و فروخت عقد لازم ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو میں نے کسی بندے سے جو ہے وہ بے کی، اس سے موبائل خریدا، میں نے کہا کہ بھئی موبائل آپ سے میں خریدتا ہوں، ٹھیک ہے، لیکن میں شرط رکھتا ہوں۔ کیا شرط رکھتا ہوں؟ کہ جو آپ سے میں قرضہ لوں گا وہ آپ مجھ سے کیا ہے مہینے کے بعد واپس لیں گے، ٹھیک ہے؟ شرط الاجل کہاں پہ آ رہی ہے؟ فی البیع آ رہی ہے، اور اجل کس کے لیے آ رہی ہے؟ لمال القرض آ رہی ہے، وہ جو قرض میرا ایگریمنٹ ہوا ہے اس کے مال کے لیے اجل کی شرط کہاں پہ رکھ رہا ہوں؟ قرض میں نہیں رکھ رہا کہ میں قرض قبول کرتا ہوں اس شرط کے ساتھ، نہیں، وہاں پہ میں نے قرض مطلقاً قبول کیا ہے، لیکن میں جب اس سے بیع کر رہا ہوں تو میں نے کہا کہ وہ جو میں نے آپ سے قرض کیا ہے، جو میں نے مطلقاً قبول کیا ہے، اس میں آپ کیا ہے مجھے مدت دیں گے۔ میں یہ شرط رکھتا ہوں کہ جو میں نے آپ کے ساتھ قرض کرنا ہے یا قرض جو معاملہ کر چکا ہوں اس کے اندر کیا شرط ہوگی کہ مہینے کے بعد کیا کروں گا؟ واپس کروں گا۔ تو اجل وہاں پہ آئے گی، لیکن میں اجل کی شرط کہاں پہ رکھوں گا؟ بیع میں رکھوں گا کہ عقد بیع میں آپ سے تبھی کرتا ہوں، ایجاب یا قبول، ایجاب بیع یا قبول بیع، ایجاب یا قبول بیع تبھی کرتا ہوں کہ اذا کان ہناک اجل فی معاملۃ القرض، ٹھیک ہے؟ تو اب یہاں پہ آپ کیا کہیں گے کہ شرط عقد لازم میں آ رہی ہے یا شرط عقد جائز میں آ رہی ہے؟ ہم کہ عقد لازم میں آ رہی ہے۔ تو شرط کس کتابیں ہوتی ہے؟ مشروط کتابیں ہوتی ہے، تو مشروط جب لازم ہوگا تو شرط بھی کیا ہو جائے گی؟ لازم ہو جائے گی۔ کہتے ہیں کہ علامہ سبقہ، یہ بات کتاب تجارت میں یعنی کتاب المتاجر میں بیع میں کیا گزری تھی کہ بیع چونکہ لازم ہوتی ہے تو اس کے اندر جو شروط رکھیں گے وہ بھی کیا ہو جاتی ہیں؟ لازم ہو جاتی ہیں۔ تو وہاں پہ نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ جب بندہ ایک شرط کو پورا نہیں کرتا تو اسے کیا ملتا ہے؟ خیار شرط ملتا ہے۔ خیار شرط کیا مطلب؟ یعنی جب اس نے شرط کی پاسداری نہیں کی تو اب بیع کو ختم کرنے کا اگلے کو کیا مل جائے گا؟ ایگریمنٹ مل جائے گا۔ اگلا جیسے بیع کو ختم کرے گا، پیسہ حلال حرام، ٹھیک ہے؟ اب اس نے جو پیسہ لیا ہوا چیز خریدی اس کے اوپر حرام ہو جائے گی، اس کے اندر تصرف بھی کیا ہو جائے گا؟ حرام ہو جائے گا۔ یعنی فقط گناہگار اور وعدہ بے وفائی کا کیا ہے ایشو نہیں آئے گا، خود مال کی کیا حلال اور حرام کا کیا ہو جائے گا؟ ایشو پیدا ہو جائے گا۔ اچھا جی، وَيَجِبُ عَلَى الْمَدْيُونِ نِيَّةُ الْقَضَاءِ، ایک اور مسئلہ کہ جو مدیون ہوتا ہے جسے ہم کیا کہتے ہیں؟ مقترض کہتے ہیں، مقروض بھی کہتے ہیں، مقترض بھی کہتے ہیں اور مدیون بھی کہتے ہیں، اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ قضاء کی کیا نیت رکھے، وہ کہے کہ یہ جو میں مال لے رہا ہوں اس کا میں کیا عوض بھی کہہ دوں گا، یہ اس کا ارادہ ہو، کیونکہ اگر ایک بندے کا ارادہ نہیں ہے واپس کرنے کا تو سیدھا سیدھا مطلب کیا ہے کہ یہ تو قبضہ گروپ ہے بھائی، ٹھیک ہے، کہ مال اس سے لے رہا ہے اور اس نے کیا ہے بدلے میں پیسے نہیں دینے، دکان سے کوئی چیز خریدی اور میں نے کیا ہے پیسے نہیں دینے۔ اچھا، یہاں پہ آپ دیکھیے گا کہ یاجب تو لکھا شہید اول نے، شہید ثانی لفظ کیا لکھ دیا؟ مدیون لکھ دیا، اور ہم نے کہا ہے کہ مدیون کسے کہتے ہیں؟ اس بندے کو کہتے ہیں جس کے ذمہ پہ کیا ہو؟ دین ہو۔ دین کسے کہتے ہیں؟ المال الکلی الثابت فی الذمہ، یہ جو مال کلی انسان کے ذمہ پہ ثابت ہے۔ اس کے بعد ایک اور لفظ کیا آتا ہے؟ بأی سبب من الاسباب، کہ یہ جو انسان کے ذمہ پہ کسی کا مال دینا ہے اس کا سبب کوئی بھی ہو، چاہے اس کا سبب قرض ہو یا قرض کے علاوہ کیا ہے بیع ہو، یا بیع کے علاوہ کیا ہے کسی کے اس نے نقصان کیا ہے تو اس کے ذمہ پہ کوئی چیز آ گئی ہے، ٹھیک ہے، کوئی بھی اس کا سبب ہو سکتا ہے۔ تو یہ جو ابھی نیت القضاء ہے، واپسی کی نیت ہے، اس کا تعلق فقط قرض کے ساتھ نہیں ہے، فقط قرض کے ساتھ نہیں ہے، اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ مدیون کے ساتھ ہے۔ یعنی کوئی بھی انسان جس کے ذمے پہ کسی کا مال دینا ہو تو اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ یہ نیت رکھے کہ میں اس کا مال کیا کروں گا؟ واپس کروں گا۔ اگر وہ یہ نیت نہیں رکھے گا تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے نیت کیا کر لی کہ میں قبضہ کر لوں گا، اس کو واپس میں نے نہیں کرنا۔ کسی کا اس نے نقصان کر دیا، اب یہ کہے کہ میں نقصان پورا نہیں کروں گا، تو یہ بندہ کیا ہوگا؟ غاصب کہلائے گا کہ اس کے ذمے پہ چیز ہے اور یہ ادا ہی نہیں کرنا چاہتا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ سوال ہوگا کہ شہید ثانی نے مدیون کا لفظ کیوں رکھا، ٹھیک ہے؟ ہم کہیں گے کہ مدیون کا لفظ اس لیے رکھا کہ یشمل الدین فی القرض وفی غیر القرض، تاکہ یہ اس دین کو بھی شامل ہو جائے جو غیر قرض میں بھی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کوئی بندہ کسی سے بیع کرتا ہے، ادھار والی بیع،
چیز خریدی اور اس کو کہا کہ پیسے بعد میں دوں گا، اب اس کے لیے بھی واجب ہے کہ یہ نیت رکھے کہ میں دوں گا پیسے واپس، ٹھیک ہے جی. اور اگر یہ نیت نہیں رکھے گا تو وہ غاصب کہلائے گا. واضح. کہتے ہیں کہ سواء قادر علی ادا یا عملہ. آپ کہتے ہیں بھئی قضا کی نیت تو کرے گا لیکن ایک بندہ قادر ہی نہیں ہے، وہ پیسہ دے ہی نہیں سکتا، پھر کہتے نہیں پھر بھی نیت رکھے کہ بھئی جب بھی قادر ہوں گا، جب بھی مجھے اللہ دے گا تو میں کیا ہے اس کا پیسہ واپس کروں گا. ارادہ تو ہو، یعنی وہ غاصب تو نہ بنے نا. ٹھیک ہے. ارادے کے بعد کہ نہیں دینا، پھر ہاں ارادے کے بعد کہ نہیں دینا. ہاں ارادے کے بعد نہیں دینا، یعنی نہیں دینا کیا مطلب؟ ارادہ ہے دینے کا، نہیں دینا. جب وہ کہے گا نہیں دینا، ارادہ ختم کرے گا، اسی دن سے غاصب ہو جائے گا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. یہاں پہ ارادے کا مطلب کیا ہے کہ وہ باقاعدہ یعنی جو ہوتا ہے دلی ارادہ ہوتا ہے بندے کا، وہ والا نہ کہ یہ کہ میں نیت کرتا ہوں کہ دوں گا. ٹھیک ہے. اصل میں کیا ہے کہ نہیں دینا. ٹھیک ہے. ارادے کا کیا مطلب ہے؟ آپ وہ ارادے کی تفسیر کر رہے ہیں شہید ثانی. بے معنی العزم، لغت میں دیکھیے گا عزم کیسے کہتے ہیں؟ پختہ ارادہ، یعنی جو دل سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. کہ یہاں پہ نیت سے کیا مراد ہے کہ بے معنی العزم، کہ اس کے پاس کیا ہو، پختہ جو ہے وہ ارادہ ہو کہ وہ کیا ہے ادا کرے گا. وہ ان عاجز، اگرچہ وہ عاجز ہو. بے معنی العزم علی الادا اذا قادرہ، کیا مطلب ہے کہ وہ عزم رکھتا ہو کہ علی الادا وہ پیسے اس کے دے دے گا، اذا قادرہ جب وہ کیا ہوگا، قادر ہوگا. وَسَوَاءٌ كَانَ صاحب الدین حاضراً ام غائباً. اب یہ کہتا ہے کہ بھی جس کو میں نے دین دینا ہے، صاحب الدین کسے کہیں گے؟ جو دین کا مالک ہے. صاحب معنی کیا ہے؟ مالک کے. صاحب الدین کون ہوتا ہے؟ دین کا مالک کون ہوتا ہے؟ مقرض، جس نے قرضہ دیا ہے. اور اس نے جو مال دیا تھا اسے تو ہم دین نہیں کہتے تھے نا، اسے قرض کہتے تھے، المال المقترض کہتے تھے. اس کا مالک کون ہوتا ہے؟ مقترض. مدیون کس کا مالک ہو گیا؟ مال مقترض کا. اور جو اس کے ذمہ پہ دین آیا اس کا مالک کون ہو گیا؟ وہ جو دین ہے، صاحب الدین، جسے ہم کہتے ہیں دائن اس میں فائل کے ساتھ، وہ کیا ہو گیا؟ اس کا مالک ہو گیا. تو اب یہ بندہ کہتا ہے کہ جو صاحب دین ہے وہ تو ہے ہی نہیں، وہ تو دوسرے ملک گیا ہوا ہے، اس کو میں کیسے دوں پیسہ؟ کوئی اکاؤنٹ نمبر بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. کہتے ہیں کہ وہ چاہے حاضر ہو یا چاہے غائب ہو، وہ کہے کہ جو اس سے تو اٹھا کے لے گئے. ٹھیک ہے. پاکستان کے ایشو ہے، اسے اٹھا کے لے گئے، اب کیسے دوں؟ ٹھیک ہے. ہم کہیں گے بھائی چاہے وہ حاضر ہو یا غائب ہو، دونوں صورتوں میں آپ کے ارادے میں کیا کمی نہیں آنی چاہیے. آپ کیا کہیں کہ بھئی اگر مل گیا وہ میرے لیے ممکن ہوا تو میں اس تک کیا پہنچاؤں گا. اچھا، وجہ کیا؟ لأن ذالک من مقتضی الایمان. لأن ذالک کیا مطلب؟ نیت القضاء، قضاء کی نیت یہ کیا ہے؟ ایمان کے تقاضوں میں سے ہے. یعنی یہ روایات میں موجود ہے کہ جو مومن کی وہاں پہ ایک تفسیر کی گئی ہے کہ مومن یہ ہوتا ہے کہ وہ مطیع ہوتا ہے، اطاعت کرنے والا ہوتا ہے. اطاعت کرنے والا کیا مطلب؟ کہ اس کا یہ پروگرام نہیں ہوتا کہ میں جو ہے وہ روزے نہیں رکھوں گا، نماز ہی نہیں پڑھوں گا. اس کی پورا یہ عزم ہوتا ہے کہ میں اللہ کی اطاعت کروں گا. ہاں، گناہ گار جب گناہ ہو جاتے ہیں جہالت کی وجہ سے، کسی وجہ سے، تو وہ فوراً کیا کرتا ہے؟ توبہ کرتا ہے. تو یہ ایمان کا کیا ہوتا ہے؟ تقاضا ہوتا ہے کہ نیت اس کی کیا ہوتی ہے؟ اچھی رہتی ہے. اسی وجہ سے روایت میں کیا ہے کہ نیت المومن خیر من عملہ، کہ مومن کی نیت جو ہوتی ہے اس کے عمل سے بہتر ہے. عمل میں ٹھیک ہے کبھی گڑبڑ ہو جاتی ہے لیکن نیت اس کی اچھی ہے. نیت اس کی یہی ہے کہ میں نے ہمیشہ کیا کرنی ہے؟ اطاعت کرنی ہے. تو اب جو ہے وہ ماہ رمضان شروع ہوتا ہے تو ایک بندہ نیت ہی نہیں رکھا اس نے روزے کرنے کی، یعنی اس کا عزم ہی نہیں ہے، تو وہ مومن ہی نہیں کہلاتا. مومن کا کیا مطلب ہے؟ ایمان لے کر آیا ہے کہ میں نے اللہ اور اللہ کے رسول اہل بیت علیہ السلام کی اطاعت کرنی ہے. تو اطاعت کی نیت تو رکھے وہ. ایک بندہ کہتا ہے کہ میں ان کی اطاعت نہیں کروں گا، نیت اطاعت کی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا، یہاں پہ یعنی اس مسئلے کو مزید کیا ہے اگر آپ دقت کریں گے تو شہید ثانی نے یہ جو قضاء کی نیت نہ رکھنا، اس کو جوڑا ہے اس کے ایمان کے ساتھ، یعنی اس کو دائرہ ایمان سے کیا کرنا ہے؟ خارج کرنا ہے. ٹھیک ہے، ایک طرح سے. تو یہاں پہ ہمیں ایمان کی تفسیر کرنی پڑے گی کہ بھی ایمان میں کیا ہوتا ہے. ایمان اور مومن کے اندر جس طریقے سے آپ اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں، اللہ کے رسول پہ، اہل بیت علیہ السلام پہ، اسی طریقے سے آپ کے اوپر یہ ضروری ہوتا ہے کہ آپ ان کو واجب الاطاعت مانیں. آپ یہ نیت رکھیں کہ ان کی اطاعت کرنا میرے اوپر واجب ہے. ان کی اطاعت کرنا واجب ہے، اسی کو ہم کیا کہتے ہیں کہ آپ نے نیت رکھی ہوئی ہے کہ میں ان کی اطاعت کروں گا. واجب اطاعت ماننے کا کیا مطلب ہے؟ کہ میرے اوپر واجب ہے کہ میں ان کی اطاعت کروں. اور ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ کہ آپ نیت کریں گے کہ بھئی امام علیہ السلام کی میں نے بیعت کی، امام کو میں نے مانا، تو میں نے نیت کر لی کہ بس امام کی میں اطاعت کروں گا.
اللہ کو مانا، میں نے نیت کر لی کہ اللہ کی اطاعت کروں گا، یہ ہوتا ہے ایمان. ماننے اس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ عمل کرنا نہیں، عمل تو بعد میں کرے گا. نیت یہ رکھے کہ یہ ہستیاں واجب الاطاعت ہیں، اللہ واجب الاطاعت ہے اور میرے اوپر ان کی اطاعت کرنا واجب ہے، اور میں بھی کیا نیت رکھتا ہوں کہ ان کی اطاعت کروں گا. اگر میں نیت رکھوں گا کہ ان کی اطاعت کروں گا تو پھر میں دائرہ ایمان میں داخل ہوں گا. اگر ایک بندہ مسلمان ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ نہیں جی میں جو ہے وہ اللہ کی اطاعت وغیرہ نہیں کروں گا، اہل بیت کی اطاعت بھی نہیں کروں گا، ہم کہیں گے تو مومن ہی نہیں بنے. مومن تو وہ ہوتا ہے جو ان کو واجب الاطاعت مانے. ٹھیک ہے، تو مقتضی ایمان کیا ہے کہ الانسان یجب ان یبقى علی نیت اداء الواجبات و ترک المحرمات، کہ کم از کم انسان ایمان تو لے کر ہے کہ میں نے واجبات کی جو ہے وہ واجبات میرے اوپر ہیں اور محرمات کو ترک کرنا میرے اوپر ضروری ہے، یہ نیت رکھے. کما یجب، جیسا کہ واجب ہوتا ہے، یعنی فقط یہ مدیون اور اس کی بات نہیں ہے. کما یجب العزم ہو، جیسا کہ پختہ ارادہ ضروری ہوتا ہے علی اداء کل واجب و ترک کل محرم. وقد رویہ، اور یہاں تو دین کے متعلق خصوصی روایت ہے کہ ان من عزم علی قضاء دینہ اعین علیہ، اعانہ سے فعل مجہول بنائیں گے، فعل ماضی کا تو کیا بنے گا؟ اعینہ بنے گا. ٹھیک ہے، کہ جو بندہ عزم رکھتا ہو اپنے دین کو ادا کرنے کے اوپر تو اعین علیہ، تو اس کے اوپر اس کی کیا کی جائے گی؟ مدد کی جائے گی. وَأَنَّهُ يَنْقُصُ مِن مَعُونَتِهِ، معونت کیا ہے؟ مدد، اور اس کی معونت میں سے کم ہوتا جائے گا بقدر قصور نیت، جتنی اس کی نیت میں قصور آئے گا، نیت میں کمی آئے گی تو اتنی کمی کے اعتبار سے جو اس کے ساتھ تعاون ہے اللہ کی طرف سے غیبی امور کے والے سے، وہ کیا ہوتا جائے گا؟ کم ہوتا جائے گا. تو لہٰذا یہ روایت بیان کر کے ایک قسم کا اس کا کیا ثمرہ بھی کیا بیان کر دیا کہ ایک انسان عاجز ہے، اگر وہ نیت رکھے گا تو اللہ اس کے لیے کیا اسباب مہیا کرے گا. اچھا جی، وعزلہ عند وفاتہ والایساء بہ لو کان صاحبہ غائبا، اس کا کہاں پہ ہوگا؟ یجب نیت القضاء وعزلہ. عزل کسے کہتے ہیں؟ جدا کرنا، یعنی پیسے کو جدا کر کے رکھ دے. کب؟ عند وفاتی. عند وفاتی کیا مطلب؟ عند وفات المقترض، عند وفات المدیون. شہید ثانی کے مطابق بات یہ فقط قرض کی نہیں ہے، یہ ہر قسم کے دین کو شامل ہے. تو عند وفات کیا مطلب؟ وقت وفاتی. عند کیا ہوتا ہے؟ ظرفی ہے. ٹھیک ہے، ظرف زمان یہاں پہ ہوگا کہ جب اس کی وفات کا وقت آ جائے، جب وفات کا وقت آ جائے تو انسان کے اوپر واجب ہے کہ انسان کے اوپر جو بھی دیون ہو، جو بھی کسی کا اس نے دینا ہو، چاہے قرض کی وجہ سے دینا ہو، بیع کی وجہ سے دینا ہو، کسی کا نقصان کیا وہ دینا ہو، تو اس کے لیے اپنے مال کو کیا الگ کر کے جو ہے وہ رکھ دے. ٹھیک ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اس نے مرنا ہے تو بعد میں میراث تقسیم ہونی ہے، تو یہ خود الگ کر کے رکھ دے گا تو پھر وارثوں کو کیا مشکل نہیں بنے گی. اچھا، الگ کر کے رکھتے کہے کہ یہ فلاں بندے کا ہے. والایساء بہ لو کان صاحب غائبا، لیکن اگر وہ جو صاحب الدین ہے، جس کو اس نے قرضہ دینا ہے، وہ الگ کرنے کا کیا مقصد؟ وہ تو ہے ہی نہیں، کس کے لیے الگ کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں اگر وہ غائب ہے تو پھر اس کی کیا کرے؟ وصیت کرے. ٹھیک ہے، وصیت کرنا بھی واجب اور اس کو الگ کرنا بھی کیا ہے؟ واجب. کب؟ عند وفاتی، جب وفات کا ٹائم ہے. اگر وفات کے آثار نہیں ہیں، موت کے آثار ابھی تک ظاہر نہیں ہوئے، تو پھر یہ واجب نہیں ہوتا، پھر مستحب ہوتا ہے. ٹھیک ہے، پھر مستحب ہے کہ انسان نے جو کسی کے پیسے ادا کرنے ہیں اس کی کیا وصیت کر کے رکھے، تو یہ کیا مستحبات میں سے ہے. ٹھیک ہے، لیکن جیسے موت کے آثار ظاہر ہوں تو پھر یہ کیا ہو جاتا ہے؟ واجب ہو جاتا ہے. اچھا، اس کی وجہ کیا ہے؟ لیتمیز الحق ویسلم من تصرف الوارث فیہ، لیتمیز، جدا ہو جائے تاکہ حق جدا ہو جائے، وہ یسلم، اور محفوظ ہو جائے. یسلم کون؟ محفوظ ہو جائے، حق محفوظ ہو جائے. من تصرف الوارث فیہ، وارث کس کے اندر کیا ہے؟ تصرف کرنے سے. ویجب کون الوصایت بہ الی ثقۃ، الوصایت بہ، بہ کیا مطلب؟ وہی بمال القرض، بمال عقد القرض. یا شہید ثانی نے جو یہاں پہ مدیون لکھا نا، تو آپ کیا لکھیں؟ الوصایت بالدین، بمال الدین، یوں لکھ لیں. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہاں پہ ایک بحث آتی ہے کتاب الوصیت میں
کہ آپ جس بندے کو وصیت کرتے ہیں کیا وہ عادل ہو، مولانا ہو، نیک ہو، یا کم از کم کیا ہے وہ ثقہ قابل اعتماد ہو. تو وہاں پہ شہید ثانی کا یہ موقف ہے کہ اگر تو جو ہے وہ آپ کے ذمہ جو واجبات ہیں آپ ان کی وصیت کر رہے ہیں تو وہاں پہ ضروری ہے کہ وہ بندہ ایسا ہونا چاہیے جس کے اوپر آپ کو اطمینان ہو کہ یہ کام کرے گا میرا، کیونکہ وہ کام کیا ہے واجب ہے آپ کے اوپر. قرض ادا کرنا واجب ہے، نمازیں ادا کرنا واجب ہے. تو واجبات کی وصیت میں ضروری ہے کہ انسان مطمئن ہو کہ یہ بندہ کیا کام کرے گا. لیکن اگر واجبات کی وصیت نہیں کرتا، وہ کہتے ہیں جی میرے مال کا صدقہ دے دینا، فلاں بندے کی ہیلپ کر دینا، فلاں ادارے میں پیسے دے دینا، اسے کیا کہتے ہیں مستحب وصیت، مستحب کاموں کی. تو وہاں پہ کہتے ہیں کہ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ یہ اطمینان حاصل کرے کہ میں جس کو وصیت کر رہا ہوں وہ کیا ہے جی قابل اعتماد ہے. کیوں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ خود اس کام کو کرنے کیا واجب نہیں ہے. جب واجب نہیں ہے تو اس کو کرنے کی گارنٹی لینا اور اس کے اوپر اطمینان حاصل کرنا یہ بھی کیا واجب نہیں ہو جائے گا. تو یہاں پہ شہید ثانی نے کیا عبارت لکھی کہ وَيَجِبُ قَوْنُ الْوِصَایَةُ بِهِ إِلَىٰ ثِقَةٍ بِهِ بِمَالِ الدَّيْن. مال دین کی جو وصیت ہے اس میں ضروری ہے کہ ثقہ بندے کو وصیت کرے. ثقہ یعنی مَن يَطْمَئِنُّ بِهِ، جس کے اوپر کیا ہے اسے اطمینان ہو. اس کی وجہ کیا ہے؟ ثقہ کو وصیت کرنا کیوں ضروری ہے؟ لِأَنَّهُ تَسْلِيطٌ عَلَىٰ مَالِ الْغَيْرِ، کیونکہ وہ دوسرے بندے کو مسلط کر رہا ہے کس کے اوپر؟ مال غیر کے اوپر. ہم کہ مال غیر کہاں سے آ گیا؟ ہم کہتے ہیں دین کے مال کی بات ہو رہی ہے نا. دین دوسرے کا مال ہی ہوتا دین کس کا مال ہوتا ہے؟ دوسرے کا مال ہوتا ہے. جو اس کے ذمہ پہ ہے دوسرے کا مال ہے. ٹھیک ہے. لِأَنَّهُ تَسْلِيطٌ، ورثہ میں نہیں بات کی جا سکتی کہ ورثہ کے اندر مال میں کہہ رہے ہیں تو اس نہیں وصیت تو مال دین کی کر رہے ہیں نا. وصیت کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. وصیت کیا کر رہا ہے کہ میرے ذمہ پہ جو فلاں بندے کا 1 لاکھ دینا ہے ہاں جی ہاں جی. وہ میں آپ کو وصیت کرتا ہوں کہ میرے مرنے کے بعد آپ فلاں بندے تک پہنچا دیجئے گا. اب یہ جو 1 لاکھ ہے، 1 لاکھ کس کا مال ہے؟ اس کا مال ہے یا غیر کا مال ہے؟ ہم کہیں گے کہ جب 1 لاکھ مال دین کے طور پہ آپ لے رہے ہیں جو اس کے ذمہ پہ ہے تو وہ اس کا مال نہیں ہے، دین غیر کا ہوتا ہے. دین کیا ہوتا ہے؟ المال الکلی الثابت فی ذمت للغیر. ٹھیک ہے. یہ تعریفیں کیا آپ دین کی یاد رکھیں. جی ٹھیک ہے. لأنہ سے کیا ہوگی؟ دلیل ہو گئی. جی ٹھیک ہے. یعنی ہم نے جو شروع میں بیان کیا تو ہم نے کیا بیان کیا؟ کیونکہ یہ واجب کو ادا کرنا ہوتا ہے اور واجب کو ادا کرنے کے اوپر انسان کے لیے اطمینان حاصل کرنا ضروری ہے. لہٰذا اس اطمینان کی خاطر جس بندے کی آپ ذمہ داری لگا رہے ہیں وہ کیا ہونا چاہیے؟ ثقہ ہونا چاہیے. یہ دلیل کیا ہم نے بیان کی. شہید ثانی کی دلیل کے اوپر آپ توجہ دیجیے گا. شہید ثانی کیا فرماتے ہیں کہ یہ تسلیط ہے علی مال الغیر. ٹھیک ہے. مال غیر کے اوپر تسلیط ہے. تو مال غیر کے اوپر تسلیط آپ ثقہ یا غیر ثقہ کس کو دیں گے؟ ثقہ کو دیں گے. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی نکلے گی کیونکہ مال غیر کی حفاظت کرنا اور اس تک پہنچانا یہ واجبات ہوتے ہیں اور واجبات میں ثقہ کے اوپر اور اطمینان کی طرف جانا کیا ہوتا ہے؟ ضروری ہوتا ہے. ٹھیک ہے. لأنه تسلیط علی مال الغیر واداء، آپ اس کو پھر مکمل کریں گے. واداء مال الغیر من الواجبات. ٹھیک ہے. وَيَجِبُ عَلَى الْإِنسَانِ أَن يَطْمَئِنَّ مِنْ أَدَاءِ الْوَاجِبَاتِ وَهَذَا الْإِطْمِئْنَانُ لَا يَأْتِي إِلَّا بِالْوَصِيَّةِ إِلَىٰ شَخْصٍ مَوْثُوقٍ بِهِ إِلَىٰ شَخْصٍ يَطْمَئِنُّ بِهِ. تو یہ پورا استدلال آپ کھولیں گے تو تب جا کے یہ دلیل بنے گی کہ ثقہ کو وصیت کرنا کیوں ضروری ہے. وَإِنْ قُلْنَا، اگرچہ ہمارا یہ نظریہ ہے کہ بے جواز الوصایت إِلَىٰ غیر ثقہ الا غیر شخص ثقہ، یوں کہتے ہیں. اگرچہ ہم نے کہا ہے کہ وصیت جائز ہوتی ہے کس کی طرف؟ غیر ثقہ بندے کو. پھر جملہ یعنی تمام موارد نہیں، بعض موارد. بعض کون سے موارد؟ کہ جہاں پہ واجب کی بات نہ ہو، اداء واجب کی بات نہ ہو بلکہ اداء المستحب کی بات ہو. تو اداء المستحب میں جس بندے کو وصیت کر رہے ہیں اس کا ثقہ ہونا ضروری نہیں ہوتا. کیوں؟ کیونکہ خود مستحب کو ادا کرنا اس کے اوپر اطمینان حاصل کرنا ضروری نہیں ہوتا، جبکہ واجبات کو ادا کرنے کا اطمینان حاصل کرنا ضروری ہوتا ہے. تو جس کے ادا کرنے کا اطمینان ضروری ہے وہاں پہ اطمینان حاصل کرنا ضروری ہوگا ثقہ کے ذریعے سے، اور جس کے ادا کرنے کا اطمینان ضروری نہیں ہے وہاں پہ کیا ہے؟ اس کو ادا کرنے کے لیے ثقہ ہونا بھی ضروری نہیں ہے. آپ کہیں گے ٹھیک ہے اطمینان نہ ہوا تو خیر ہے، یہ کام نہیں کرے گا تو اس کو کوئی اثر پڑے گا؟ کوئی اثر نہیں پڑے گا. صلی اللہ علی محمد و آلہ اجمعین.